باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ الحمدللہ۔ مال، منی، پیسہ اللہ رب العزت نے چونکہ دنیا میں دارالاسباب بنایا ہے ہمارے لیے، اسی لیے اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکنے کی قدرت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی سنت و عادت ہے، رب کی سنت وہ عادت یہی ہے کہ انسانوں اور دیگر بہت سی مخلوقات کی ضروریات تو عام طور پر اسباب کے ذریعے پوری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت بھی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور پھر مال کماؤ۔ ان اسباب میں سے ایک اہم سبب مال ہے، منی فار منی۔ مال وہ سبب ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو پیدائش سے بھی پہلے اور موت کے بعد تک ساری زندگی مال کی ضرورت قدم بقدم چاہے تو دین کا کام ہو چاہے تو دنیاوی امور کے انجام دینے کی پیش آتی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے جعل اللہ قیاما، سورہ نساء، اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ اور قیمتی سرمایہ بنایا ہے۔ مال کو کیا ہے؟ قیمتی سرمایہ۔ اور آج کے وقت کے اندر جیسے کہ اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی مال دین اگر بچانا بھی ہے اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بچا سکتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس میں پیسہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کر لے تو کبھی ترقی، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اے مسلمان نوجوانوں، اے مسلمان نوجوان بوڑھے بولتے ہیں کر تو بھی دنیا میں ترقی، اسباب تجارت پر، اسباب تجارت پیدا کر تو بھی زندگی، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا، قارون کی دولت ٹھکرا، حرام جو آتا ہے نہیں اس کو لپا لپ ادھر سے بھی ادھر سے بھی کون سے بھی، واہ اتنا لگے گا اپنا تو بھائی یہ نہیں، قارون کی دولت ٹھکرا، قارون کی دولت ٹھکرا، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مال و دولت کی کثرت عند اللہ بندے کے مقبول ہونے کی علامت نہیں، کیونکہ ارشاد اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورۃ رعد 26۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق، جس کی ایک شکل مال بھی دولت ہے میں وسعت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے تنگی کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی قلت اور کثرت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے یہاں مقبولیات کوئی تعلق نہیں، اس کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے۔ چنانچہ مالی اعتبار سے تنگی اور کسادگی کی ایک حکمت امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ایک حدیث قدوسی میں نقل کیا ہے۔ آپ لوگ بہت غور سے سنیں، حدیث قدوسی بتا رہا ہوں، حدیث قدوسی نقل فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ مومن بندے اس میں جو خاص عبادت کی توفیق کا مجھ سے سوال کرتے ہیں، مگر میں انہیں اس کی توفیق اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے ان میں عجب اور بنی پیدا ہو جائے۔ کوئی مال مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص مخصوص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مال بہت نہیں دیتا، کیوں کہ اس کے اندر کوئی دوسری بات پیدا ہو جائے، کیونکہ نفس سب کے ساتھ ہے جو ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ وہ ابھی تک تو اللہ سے تعلقات تھا اور مال آنے کے بعد اللہ سے تعلق ہٹ جائے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے، ہے نا۔ پہلے تہجد گزار تھا اور مال آنے کے بعد سب تہجد بھی جاتی ہے، 5 وقت کی نماز بھی چلی جائے، 2 ٹائم کی پڑھی تو نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مال کے بنا کے اوپر ہلاکت مل جائے۔ میرے بعض مومن بندے ہیں جن کے ایمان میں زیادہ وزن مالداری ہے، اگر میں ان کو فقیر و فاقل، اللہ تعالیٰ نے کئی بندے ایسے بنائے ہیں جن کو
مال دے رکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر میں ان کو فقیر بنا دوں وفاقہ میں مبتلا کروں تو ان کی ہلاکت کا سبب ہے، تو وہ ہلاکت کا سبب بن جائے گے کیونکہ انہوں نے غریبی دیکھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے۔ میرے بعض بندے وہ ہے جن کے ایمان کے سائن آسان فقیری ہے، فقیری ہے۔ بعض بندوں کو تم دیکھنا فقیری کی طرح درویش کی طرح ہوتے ہیں، وہ بعض بندے اللہ کے بھی خاص محبوب ہوتے ہیں۔ اگر میں انہیں مالداری دے دوں تو ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ میرے بعض بندے وہ ہیں کہ اگر ان کی ایمان کی حفاظت تندرستی ہے، اگر میں ان کو بیماری دے دوں تو وہ ہلاکت ہو جائیں گے۔ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ جبکہ بعض بندے جن کی ایمان کی حفاظت بیماری ہے، کئی آدمیوں کو تم دیکھو گے بستروں کے اوپر پڑے رہتے ہیں، کئی آدمیوں کو دیکھو گے یہ تکلیفوں کے اندر ہر وقت تکلیف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کیوں کہ اگر میں ان کو صحت مند تندرست کر دوں گا تو ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بیماروں کو اگر اللہ تندرست کر دے تو وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو، پھر وہ سکرات میں نہیں رہتے ہیں سالوں سال۔ اپنے بندوں کے دلوں کو کیفیت کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ ہی کو علم ہے۔ اللہ کی خاص حکمت کے تحت ان امور کی تدبیر کرتا ہوں، میں جاننے والا باخبر ہوں۔ تفسیر مظہری 324 حدیث قدوسی نمبر 9۔ تو میں نے آپ کو یہ حدیث قدوسی بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ سے مال کی کثرت، مال کی محبت، بندے کو جیسا کہ بتایا، مال بکثرت فائدہ بھی ہے، مال بکثرت نقصان بھی ہے۔ منی منی فار منی منی، منی منی اینی ٹائم منی منی، اینی ٹائم منی منی نہیں۔ ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت جیسے پیشاب پاخانہ کھانا پینا ضرورت کی چیز ہے، ایسے مال بھی ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے مجھے خود عمل کرنے والا بناوے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا